بہت وارم ویلکم میاں جاوید لطیف صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب۔ بھٹی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہو، آج حسن حسین بھی جو ہیں بری ہو گئے۔ ہم آپ عہد پتہ نہیں کس کا عہد یاد کرتے رہتے ہیں، اصل میں تو عہد مریم نواز صاحبہ ہے۔ آپ لوگ جلیں یا نہ جلیں، اگر اب میں اپنے ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو بقول نون لیگ کے جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، آج تمام وہ لوگ اقتدار میں ہیں سوائے میاں جاوید لطیف صاحب کے آف کورس، اور اس کے اندر مریم صاحبہ نے بھی جیلیں بھگتی، آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے بھی جیلیں بھگتی، آج میں وزیر اعظم ہوں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، آج میں کنگ میکر ہوں۔ تو کس طرح دیکھا جائے گا ان تمام چیزوں کو، اور کیوں اتنی تنقید ہو رہی ہے مریم صاحبہ پہ؟ وہ اچھے کام کر رہی ہیں بھائی، دکھائیں ذرا پہلے تو اچھے کام وہ کیا کر رہی ہیں، اور یہ اگر اچھے کام وہ کر رہی ہیں، اگر اچھائی کو دکھایا بھی جا رہا ہے تو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ دکھائیں جی پہلے اچھے کام ان کے۔ اس پہ بھئی پتہ نہیں کہ کیوں اتنے لوگ سیکھوا ہوئے۔ اچھی بات ہے بھٹی صاحب، پولیس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، لوگوں میں گھل مل رہی ہے، لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میرے ہیرو کامران بھائی، سب سے پہلے تو اس سوال پہ آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، افغان سرحد پر اس وقت بھی کشیدگی ہے، اور اس وقت بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے جوان سحریاں اور افطاریاں کر رہے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ اور میں اپنے شہیدوں اور غازیوں کی فوج کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا، جو سرمایہ کاری کونسل کے جھنڈے تلے ہمارے لیے بھیک مانگنے، پیسے لانے، سرمایہ کاری لانے کے لیے جو ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں، سر آپ کو اس پر بھی مبارک ہو، اللہ کرے کہ آپ کا یہ مشن معیشت کامیاب ہو جائے۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ عوام کے حالات نہیں بدلتے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، حکمران کے حالات بدل جاتے ہیں، دریائے فرات حکمران کے بدل جاتے ہیں سر، عوام کے نہیں بدلتے۔ اور دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وہ میرا ذمہ ہوگا، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ سر صبح سے شام تک میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی لائن، صحت کارڈ کی لائن، راشن بیگ کی لائن، آٹے کی لائن، آٹے کے ایک تھیلے کی لائن، بیت المال کی لائن، زکوٰۃ کی لائن، بجلی کا بل قسطوں میں کروانے کی لائن، سحری پیکٹ کی لائن، افطاری ڈبے کی لائن، یوٹیلٹی سٹور کی لائن، بچت سٹور اور سستے سٹوروں کی لائن۔ اوپر بھی بھکاری ہے، بقول شہباز شریف صاحب ہم بھکاری ہیں، اور نیچے تک بھکاری ہے، اور علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جس وقت آپ اندازہ کر لیں، جس وقت ہنستے مسکراتے ٹاٹا گڈ بائی کرتے حسن نواز اور حسین نواز عدالت سے نکل رہے تھے، اسی وقت فاروق نائک احتساب عدالت میں پاک لین ریفرنس میں فاروق نائک اور ارشد تبریز جو وکیل ہیں زرداری صاحب کے، وہ یہ دلیل دے رہے تھے کہ اب صدر زرداری صاحب صدر بن چکے ہیں، اب ان کو آئینی استثناء حاصل ہے، اب یہ کیس آگے نہیں چلایا جا سکتا، اور یقیناً باقی سارے کیس بھی اسی طرح ہی ایک پیشی ہوگی اور وہ اس آئینی استثناء میں ڈوب جائیں گے۔ یہ غیر شرعی بھی ہے، جیسا آپ نے کہا، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر اصولی بھی ہے، اور یہ جنگل کا قانون ہے۔ ریکارڈ جلا کر بری ہو جانا، ریکارڈ چھپا کر بری ہو جانا، اور اصلی ریکارڈ غائب کروا کر بری ہو جانا، اور تفتیشیوں کو مینج کر کے بری ہو جانا، اقتدار میں آ کر بری ہو جانا۔ اور جہاں تک یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا کیوں نہیں ہوتا، تو وہ منو بھائی کی ایک بڑی مشہور و معروف نظم تھی، احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں منگیاں کدی ثبوت نہیں لبدے، فائلاں وچ گواچے ہوئے بڑے بڑے کرتوت نہیں لبدے، رل کے مارے مل کے کھادے ہوئے لوکاں دیاں قبراں وچوں کلبوت نہیں لبدے، اوکھا سب تو منکا منگنا شیر دے منہ وچوں بوٹی کھونی، الاں کولوں ماس نہیں ملدا ہونی نہیں ہوندی انہونی۔ اور منو بھائی کی ایک نظم ہے کہ کی ہویا ہے، یہ آپ کے لیے خاص طور پر اور میرے لیے ہے، کی ہویا ہے کچھ نہیں ہونا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہونا، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، ہو نہیں جاندا کیوں نہیں، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے، سکھ لئی دکھ جھلنا پیندا ہے، جیون لئی مرنا پیندا ہے۔
بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں اور پرنور ساعتوں میں جب شہباز شریف، آصف علی زرداری اب صدر بن گئے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب دوسری مرتبہ وزیر بن کر، وزیر خارجہ بن کر، ویسے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں، اور اس وقت جو اس قوم کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے، اس کو اب بار وہ سفارتی جنگ لڑیں گے. اور ہم، ویسے میں اب مثال دیتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے انڈیا کی، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے اسحاق ڈار ہماری دنیا میں باہر امیج بہتر کریں گے، اور دوسری طرف جے شنکر صاحب ہیں جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، خارجہ امور میں 47 سالہ تجربہ ہے، فارن آفس سے سیکٹری خارجہ ریٹائر ہوئے ہیں، سری لنکا، ہنگری، جاپان، سنگاپور، چین، امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں. کہاں ہمارے ہاں صاحبزادہ یعقوب خان اور آغا شاہی، اور کہاں اب اسحاق ڈار صاحب. تو یہی ہونا ہے بھائی جان، اور اگلی حکومت بدلے گی، ایک اسی طرح کا اور ایپیسوڈ ہوگا، اس کے بعد ایک اگلی حکومت بدلے گی، اسی طرح کا ایک اور ایپیسوڈ. پوائنٹ آ گیا میاں صاحب کے پاس.